قتل کر دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا. اب یزید آ گیا. یزید نے پھر دین کی جو حدودیں تھی ان کو توڑنا شروع کر دیا کہ کوئی آپشن ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں. جس طرح آپ نہیں کہتے اے بزرگاں دیا لینا نے، بزرگاں دیا لینا نے. کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک نہیں پڑھتے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب نہیں پڑھتے؟ ہم ہر نماز میں نہیں پڑھتے. صراط الذین انعمت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا رستہ عطا فرما، یا ان کی سنگت عطا فرما، ان کا ساتھ عطا فرما. اور غیر المغضوب کیا ہے؟ یا اللہ ان کا ساتھ نہ دینا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا. آج ہم ایسے راستوں پہ، ایسے طریقے کو ایسے فالو کرتے ہیں جیسے گندگی پہ مکھیاں نہیں بیٹھتی، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے یہ. میرے دوستو، یہ اس طرح سے اب بات نہیں چلے گی. ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا چراغ جلانا پڑے گا، نہیں تو کل قیامت کو سب جواب دیں گے. سب جواب دیں گے، سب کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میری آپ سب سے یہ التماس ہے کہ دیکھیں کہ دین اسلام کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اپنے آپ پہ نافذ کریں. جب تک آپ ٹرسٹ وردی نہیں بنیں گے میرے دوستو، یا گرمی یا سردی. اے سی بند کر دیں، اے سی بند کر دیں تو کیا آپ کو لگے گا؟ گرمی. گرمی کا علاج کیا ہے؟ ٹھنڈک، کولنگ ہوا. اور سردی کا علاج کیا ہے؟ ہیٹ. میرے دوستو، اگر آپ کے ایمان کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو گیا تو تب بھی نہیں بچو گے. اور اگر ایسی حدود کراس کر گئے جیسے کہ اکثر پیران اعظام کوئی بندہ، آپ میں سے جتنے آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کا دادا فوت ہو گیا، کسی کا کوئی، کسی کا کوئی. کیا کوئی اپنے باپ کے دادے کی قبر پہ، اپنے باپ کے دادے کی قبر پہ مجرا کرائے گا؟ کرائے گا؟ کیوں نہیں کرائے؟ بزرگوں کی تو لہنیں ہوئی، اور ہمارے جو باپ دادا ان کی لہن نہیں. کیوں نہیں کراتے؟ کوئی دنیا کا ایک بڑا ذی شعور آدمی اپنے باپ کے سالانہ ختم پہ کبڈی کرائے گا؟ کرائے گا؟ بتاؤ. کیا یہ ناموس رسالت پہ حملے نہیں؟ اچھا، مسجد کی باہر سے بندہ ایک اینٹ توڑ کے لے جائے، کیا یہ مسجد پہ حملہ نہیں؟ مسجد پہ حملہ ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ مسجد کی اینٹ توڑے اور لے جائے تو وہ کہے یار ایک کٹ سی. کیا دین حضور نے فرمایا نہیں کہ میں علم کا شہر اور ابو بکر اس کی بنیاد، میں علم کا شہر، عمر اس کی دیواریں، میں علم کا شہر، عثمان اس کی چھت، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. اب مجھے بتاؤ، اس شہر کی ایک ایک اینٹ کا تحفظ کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے. اب اچھا، آپ کوئی آئے ایک اینٹ ایک دن لے جائے، دوسری تیسری چوتھے دن اسی طرح سے بلڈنگ گرے گی یا نہیں گرے گی؟ اس دیوار سے کچھ 1000-1500 اینٹ آپ نکال دیں تو دیوار گرے گی یا نہیں گرے گی؟ تو میرے دوستو، ہم خود احتساب کریں کہ کتنی اینٹیں ہم نے آج تک گرا دی ہیں.
اپنی لذت کی خاطر. جب یہ مسئلہ آتا ہے نا بلڈ پریشر بڑا بندہ کے اندر نا ایسا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی ترقی کر گیا, بہت زیادہ ہیوی دماغ ہو جاتا ہے بڑا, کیونکہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے بندے کا. یعنی کوئی مجرا سنے, کوئی گانا سنے, کوئی اس طرح کا دنیا کو دکھانے کے لیے جب کوئی کام کرے. اور ہمارے پھر نماز پڑھنے والے بندے بھی مجبور ہو جاتے ہیں, وہ بھی جا کے جب قرآن آیا تھا نا قرآن, تو قرآن سے پہلے میرے دوستو یہ گانے گندے گندے گانے, شاعر تھے عربوں کے اندر, یہ کلام لکھتے تھے گندے گندے فحاشہ قسم کے کلام لکھتے تھے, اور مجلسیں لگتی تھی, ان مجلسوں میں گندے کلام بے حیا کلام پڑھے جاتے تھے. ان بے حیا کلاموں کے مد مقابل رب نے کسی نبی یا کسی بندے کا نہیں, رب نے اپنا کلام نازل کیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ کسی بندے کا کلام شعر بہتر ہے یا رب کا کلام بہتر ہے. تو میرے دوستو یہ ہم سب کو یہ بھی حفاظت کرنی پڑے گی. آج اگر ختم نبوت کے ایشو کھڑے ہو چکے ہیں تو یہ اس میں ہم سب کی بھی سستی ہے. ہم سب نے دین کو مضبوط نہیں کیا, بلکہ اپنا جنہ جنہ زور لگا ایک ایک دو دو اٹا کھیڑیاں نے کمزور کر دیا بلڈنگ ڈگ پوے, تاکہ مثال میں مر جا, دو چار ہور مولوی مر جان, ٹھیک ہے, تے اسی سمجھا گے کچھ بیلی سمجھن گے کہ یار ٹھیک ہو گیا ہونا سانو کوئی بندہ فلانے برے کام تو نہیں روکے گا. او اللہ دے بندیو, یہ دشمنی نہیں, یہ دشمنی نہیں, جہالت تو پرت کے ایک نور دی طرف تو رستہ دکھا رہے ہیں کہ بدلو, ورنہ میرے دوستو کل قیامت کا دن ہوئے تے میرے نبی تے دین نو نقصان پہنچا جس نے پہنچایا ہوئے گا تے کسی انہاں چ نہ اٹھ جانا کہ نبی دے دین نو کمزور کرنے والے چ نہ اٹھ جانا, نبی دے دین نو مضبوط کرنے والے چ اٹھنا, نبی دے دین دا پرچم بلند کرنے والے چ اٹھنا. تو ورنہ اگر ایک کوئی رسمات رواجات کے اندر گرک ہوتے رہے تو جناب میں اگر یہ اس طرح سلسلہ رہا نا تو میں ہور جندہ وڈا فوت ہوا نا جس نے ختم کروایا اپنے گھر, تو میں ان دے باپ دے ختم تے لیا کے تے کوٹی کراواں گا, کوٹی کرا کے دساں گا کہ اندا سالے سوا پرانے دے پیو نو ہے. اس واسطے میرے دوستو ناموس رسالت دا تقاضا ہے, تحفظ ناموس رسالت دا تقاضا ہے کہ وہ تمام وائرس ختم کرو جن وائرسوں کی وجہ سے آج امت بے حس ہو چکی ہے. کہ ہمیں یہ ناموس رسالت کا مسئلہ بھی علماء کرام کو سمجھانے کے لیے اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کرنی پڑ رہی ہے, جبکہ اس پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جب اس کی اساسیت کو آپ سمجھیں گے تو میرے دوستو یہ نبی کے دشمنوں کا طریقہ ہے, نبی کے دین کو کمزور کرنے والوں کا طریقہ ہے. اور یزید نے کیا کام کیا تھا, حسین کربلا کی مدینہ کی گدی چھوڑ کے گیا. روزہ رسول آج کا کوئی سجادہ نشین پڑا ہے یا حسین ابن علی پڑا؟ امام علی مقام نے جہاد کیا, اگر یزید کے خلاف حسین ابن علی جہاد نہ فرماتے تو پھر اس امت کا حال کیا ہوتا؟ میرے دوستو یزید نے یہ نہیں اعلان کیا تھا کہ میں نبی ہوں, یزید نے یہ نہیں اعلان کیا تھا, یزید وہی اینٹیں توڑ رہا تھا, دیوار کو کمزور کر رہا تھا. حسین ابن علی نے فرمایا نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. اس لیے میری آپ سب سے التماس ہے کہ آپ سب اپنے اپنے حصے کا چراغ جلائیں اور دین کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ کے ساتھ روشنی بخشیں, قرآن کے ساتھ روشنی بخشیں, اور اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر دلوں میں سینوں میں آ جائے کہ جناب جتنی مرضی آندیاں آ جائیں, دنیا کی کوئی لذت عشق مصطفیٰ کی لذت سے زیادہ لذیذ نہیں. دنیا کی کوئی لذت, قرآن, دنیا کا کوئی کلام,
قرآن سے زیادہ لذیذہ نہیں، دنیا کا کوئی طریقہ میرے نبی کے طریقے سے زیادہ پیارا نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نبی کے طریقے سے کوئی دوسرا طریقہ زیادہ پیارا ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔